سورة المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسولنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا ونؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. صدق الله العظيم. حضرات محترم، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر پیدا کیا ہم نے بعد ان کے دوسری قوموں کو. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ قوم عاد، قوم سمود کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو یعنی قوم ابراہیم، قوم لوط، قوم شعیب علیہ السلام، ان قوموں کو پیدا کیا اور ان قوموں نے بھی کفر شرک کر کے اللہ کے رسولوں کی بغاوت کی اور پھر اللہ پاک نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا. فرمایا ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، نہ آگے بڑھا کسی امت سے اس کا وقت مقررہ، وما یستاخرون، اور نہ وہ پیچھے ہٹے. یعنی اس نافرمان قوم کا اللہ پاک نے ہلاکت کا وقت مقرر کر دیا تھا، وہ نافرمان قوم اپنے وقت سے نہ آگے بڑھی نہ پیچھے، وقت مقررہ پہ ان کو کیا کر دیا گیا؟ ہلاک کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا. اللہ پاک نے ان قوموں کی ہلاکت کا وقت ہی صرف مقرر نہیں کیا تھا، اللہ پاک نے ہر چیز کی پیدائش کا وقت بھی مقرر کیا ہے اور ہلاکت کا وقت بھی مقرر ہے. ہر چیز کی پیدائش کا وقت بھی مقرر ہے اور ہلاکت کا وقت بھی، بلکہ لکھا ہوا ہے یہ ہر چیز کا پیدا ہونا، پیدائش کا وقت، ہر چیز کا فنا ہونا، یہ سب لکھا ہوا ہے. نوٹ ہے لوح محفوظ میں، ذرہ ذرہ محفوظ ہے، یاد لکھا ہوا ہے ذرہ ذرہ کہ فلاں انسان کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، یہ نوٹ ہے، لکھا ہوا ہے، مقرر ہے. فلاں حیوان کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، فلاں درخت کب پیدا ہوگا، کب ختم ہوگا، فلاں فصل، جڑی بوٹی، پھل پھول، باغات کب پیدا ہوں گے، کب ختم ہوں گے، ختم ہو گئے کہاں جائیں گے، ذرات کہاں بکھریں گے. یہ سب اللہ پاک نے لکھا. اللہ پاک کو علم، پہلے علم ہے، جو کچھ ہو گیا سب کچھ وہ بھی اللہ جانتا ہے. جو ہو رہا ہے ذرے ذرے کو کون جانتا ہے، اور جو ہوگا ذرہ ذرہ، جو بھی تک پیدا ہوں گے انسان، حیوان، جنات، کیڑے مکوڑے، چرندے پرندے، جو کچھ بھی پیدا ہوگا، کہاں ہوائیں چلیں گی، کتنی ہوائیں چلیں گی، کہاں بارشیں، کہاں زلزلے، کہاں سیلاب، کون بادشاہ پڑے گا، کون امیر، کون غریب، کون صحت یاب ہوگا اور کون بیمار ہوگا، اس کو کتنی عمر، جو کچھ بھی ہوگا یہ سب کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے، نوٹ ہے، یہ مقرر ہے. یاد ایک ذرہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. اور یہ آپ دیکھتے ہیں یہ زمین ہے کتنی، پہاڑیں کتنے مضبوط ہیں نا، اس پہ شجر و حجر ہیں، بار و بار ہیں، آسمان ہے، چاند سورج ستارے، ان کی ہلاکت کا وقت مقرر ہے. جب ٹائم آ گیا یہ بھی ہلاک، کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہو جائے گی الا وجہ، اللہ کی ذات باقی رہے گی. اور وہ کہاں پہ فرق، کل من علیہا فان، جو بھی زمین ہے سب فانی ہے، فنا ہو جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، محبوب تیرے رب کی ذات باقی رہے گی، جو ذو الجلال بھی ہے اور صاحب اکرام بھی، جلال والا بھی ہے اور اکرام والا بھی ہے. اللہ طلبہ فرما رہے ہیں کہ نہ آگے بڑھا
کسی امت سے وقت اس کا اور نہ وہ پیچھے ہٹی، یعنی کوئی بھی امت ہلاک ہونے والی اپنے وقت سے نہ پہلے ہلاک ہوئی نہ بعد میں، نہ ایک سیکنڈ پہلے ہلاک ہوئی نہ ایک سیکنڈ بعد میں ہلاک ہوئی، جو وقت مقرر کیا تھا ہلاکت کا اسی وقت پہ وہ امت ہلاک ہوئی ہے۔ فرمایا کہ ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر بھیجے ہم نے کئی رسول تترا متواتر لگاتار، یکے بعد دیگرے، ایک رسول آیا دوسرا گیا، دوسرا آیا تیسرا گیا، تیسرا آیا چوتھا گیا، لگاتار پیدر پہ ہم نے کئی رسول بھیجے۔ پھر کلما جاء امت الرسول، جب کبھی آیا کسی امت کے پاس رسول اس کا، جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا اللہ پاک کی طرف سے، تو پھر کیا ہوا؟ کذبوہ، ان امتوں نے اس رسول کی کیا کی؟ تکذیب کی، جھٹلایا اس کو۔ پھر کیا ہوا؟ فاتبعنا بعضهم بعضا، پھر پیچھے لگا دیا ہم نے ان کے بعض کو بعض کے، جس طرح کے بعد ان امتوں نے تکذیب کی نا، اسی طرح یہ کے بعد دیگرے ہم نے امتوں کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا، یہ کے بعد دیگرے، یعنی انہوں نے امتوں نے کیا کی؟ رسولوں کی تکذیب کی، اسی طرح سے یہ کے بعد دیگرے ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا، کانٹا باندھ دیا ہم نے ہلاک ہونے والوں کے، نمبر لگا کے، نمبر کہ اب اس کی باری ہے، اس کے بعد اس کی باری، اس کی بعد اس کی باری ہے، اس طرح ہم نے نمبر لگا کے ان امتوں کو صفایا کر دیا، برباد کر دیا نافرمان امتوں کو۔ فرمایا اللہ کہ وجعلناہم احادیث، ہم نے ان کو قصے کہانیاں بنا دیا، نافرمان قوموں کو افسانے داستانیں بنا دیا، بس افسانے رہ گئے، داستانیں قصے کہانیاں رہ گئے، لوگ کتابوں میں پڑھتے تھے کہ فلاں زمانے میں فلاں وقت فلاں قوم آباد تھی فلاں جگہ، بس یہ رہ گیا۔ حدیث کی جمع ہے، یہ ہمارے نبی کی حدیث، بات کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں حدیث، حدوثہ کی جمع ہے۔ حدوثہ اس قصے کہانی کو کہتے ہیں جو دل کے بہلاوے کے لیے پڑھی جاتی ہے، یعنی جس کے قصے کہانیاں رہ گئی ہیں قوموں کی، وہ دل کے بہلاوے کے لوگ لیے پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر کہ فلاں قوم تھی جی، فلاں بادشاہ تھا، فلاں حکم ایسے وہاں بات تھی، ایسے دل کے بہلاوے کے لیے یہ رہ گئی چیزیں۔ فرمایا فبعدا لقوم لا یؤمنون، دوری ہے اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتی، قوم ایمان نہیں لاتی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی رحمت سے کیا ہے؟ دور سے، کافروں مشرکوں منافقوں سے اللہ کی رحمت دور ہے، اور ایمان والوں کی اللہ کی رحمت کیا ہے؟ قریب ہے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر بھیجا ہم نے موسیٰ کو اس کے بھائی ہارون کو، رسولوں کے بعد پھر ہم نے کیا بھیجا؟ موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو رسول بنا کے بھیجا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائی ہیں، دونوں کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی تھی، یہ بنی اسرائیلی نبی ہیں۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے 1 سال بڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام 1 سال چھوٹے ہیں۔ جس سال فرعون بنی اسرائیل کے بچے قتل نہیں کرتا تھا، اس سال اللہ پاک نے ہارون علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور جس سال فرعون بنی اسرائیل کے بچے قتل کرتا تھا اس سال اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرعون نے کہا کہ میں نے موسیٰ کو زندہ نہیں چھوڑنا، اللہ پاک نے فرمایا فرعون میں نے موسیٰ کی تیرے گھر میں پرورش نہ کروائی تو مجھ کو موسیٰ کا رب نہ کہنا، پھر کون مقابلہ کرے اللہ کا؟ پوری دنیا مل کے اللہ پاک کو ناکام نہیں کر سکتی، اور اللہ پاک ایک سیکنڈ میں پوری دنیا کو ناکام کر سکتا ہے، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ اگر میں نے موسیٰ کی، تو کہے زندہ نہیں چھوڑنا، میں نے موسیٰ کی تیرے گھر میں پرورش نہ کروائی، مجھے موسیٰ کا رب نہ کہنا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ گھر بھی کس کا؟ فرعون کا، خرچہ بھی کس کا؟ پرورش موسیٰ علیہ السلام کی ہو رہی ہے۔ اللہ پاک کی حکمتیں دیکھو، اللہ پاک کی طاقتیں قدرتیں دیکھو، کار بھی فرعون کا، خرچہ بھی فرعون کا، اور پرورش موسیٰ علیہ السلام کی ہو رہی ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہم نے موسیٰ کے بھائی ہارون کو بھیجا، آیات نے خالی نہیں بھیجا، اپنی نشانیاں دے کے بھیجا، معجزے 9 معجزے دیے موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے، جن میں سے ید بیضا اور عصا کا لاٹھی کا سام بننا، یہ 2 معجزے واضح تھے، بڑے معجزے تھے، نشانیاں دے کے بھیجا۔ اور وہ سلطان مبین، واضح دلیل دے کے بھیجی،
واضح دلیل وہ ہوتی ہے جس دلیل کا مخالف جواب نہ دے سکے. واضح دلیل وہ ہوتی ہے مضبوط کہ جس دلیل کا مخالف جواب. موسیٰ علیہ السلام جو دلیل موجی یہ فرعون کا جواب دے ہی نہیں سکے. لاٹھی کا وہ کہاں بنا سکتے تھے؟ نہ روک سکتے تھے اس کو. یدے پیدا ان پر کہاں تھا اس کا جواب؟ اتنے بولتے ان کا جواب ہے ہی نہیں تھا فرعون کے پاس. اس رات کہتے ہیں کہ ہم نے بھیجا ان کو ساتھ اپنی انسانیوں کے اور واضح غلبے کے. مبین کا معنی سلطان واضح غلبے بہت بڑے غلبے کے ساتھ بھیجا. اگر یہ دونوں بھائی تھے لیکن فرعونیوں پہ غالب تھے. جی غالب تھے تو بچ گئے نا. مغلوب ہوتے کب کا سوائے کرتے تھے فرعون. واضح دونوں غالب کیوں ان کے پاس وہ تھا لاٹھی اور پھینکتے تھے. اللہ سامنے آگے آگے فرعون نہیں تھے پیچھے پیچھے سب. یہ اگرچہ دو تھے لیکن فرعون بھی کیا تھے دونوں بھائی یہ غالب تھے. اور بنی اسرائیل کے بھی دونوں غالب تھے. اس لیے وہ 70,000 جو جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی پھر وہ مقتول ہوئے ہے جی. تو جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی وہ قاتل بن گئے. یہ غلبہ ہی تھا موسیٰ علیہ السلام کا. فرعونیوں بھی غالب تھے دونوں بھائی اور بنی اسرائیل بھی کیا تھے غالب تھے. اللہ اکبر کبیرہ. الی فرعون کس کی طرف بھیجا؟ فرعون کی طرف. وملئہ اس کے سرداروں کی طرف. اللہ نے اپنی توحید دے کر بھیجا کہ ان کو دونوں کو توحید کی دعوت دو. جب موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام فرعون کو اللہ پاک کی توحید کی دعوت دی تو انہوں نے کیا کہا فاستکبروا تکبر کیا. دونوں بھائیوں کو حقیر سمجھا اور موسیٰ علیہ السلام جو توحید والی دعوت تھی اس کا مذاق اڑایا انہوں نے. فرعونیوں نے تکبر کیا. وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ. یہ جو تھے نا فرعون نے یہ ایسی قوم تھے یہ سرکش لوگ تھے. سرکش متکبر لوگ اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھتے تھے اور بنی اسرائیل کو یہ بڑا ذلیل و خوار سمجھتے تھے. سرکش لوگ تھے. ہاں جی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے اور بنی اسرائیل کو بہت کمزور ذلیل و خوار سمجھتے تھے. تو پھر کیا ہوا؟ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ کہا انہوں نے فرعونیوں نے کیا ایمان لائے ہم دو بشروں کو جو ہماری طرح ہیں. یہ دو بشر ہیں آدمی موسیٰ ہارون ہماری طرح ہے. ہمیں اس میں کیا فرق ہے؟ ہماری طرح بشر ہم ان پر ایمان لائے. وَقَوْمُهُمَا لَنَا ان دونوں قوم ہماری غلام ہے. یہ دو بشر ہیں ہماری طرح ان کی قوم کیا ہے ہماری غلام ہے. اب ہم ان کو پہ ایمان لا کے ان کے غلام بنے. ہم جب ان کی قوم ہماری غلام ہے تو ہم ان دونوں بھائیوں پہ ایمان ہم ان کے غلام کیوں بنے؟ فَكَذَّبُوهُمَا تو تکذیب کی انہوں نے فرعون ان دونوں کی دونوں بھائیوں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کیا کی تکذیب کی. فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ہو گئے پھر فرعون ہلاک ہونے والوں سے. پھر بعد کل اللہ نے سب کو ڈبو دیا. فرعون کے جتھے پارٹیاں فوج جو بھی تھی اللہ پاک نے کہاں ڈبو دیا؟ پانی کے اندر کر دیا ڈبو دیا. تو پھر کیا ہوا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ البتہ دی ہم نے موسیٰ کو پھر کتاب دی. فرعون غرق ہو گئے برباد ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کیا دی؟ کتاب تورات دی. لعلہم یہتدون تاکہ بنی اسرائیل کیا پائیں؟ راہ پائیں. تورات کو پڑھ کے سمجھ کے اس پہ عمل کر کے راہ پائیں. تورات اپنے دور میں ہی رہنمائی کرتی تھی. انجیل اپنے دور میں رہنمائی کرتی تھی اور یہ قرآن اب یہ قیامت تک کے لیے رہنمائی کرنے والی کتاب ہے. کوئی کتاب نہیں آئے گی. جو کتاب اللہ نے عطا کرنی تھی عطا کر دی. یہ آخری کتاب ہے. اب یہ قیامت تک کے لیے اگر رہنمائی ملے گی تو بھائیوں قرآن سے ملے گی. قرآن کے بغیر کہیں سے رہنمائی مل ہی نہیں سکتی. کروڑوں کتابیں اکٹھی کر لیں آپ. قرآن سے رہنمائی ملے گی. جب قرآن سے رہنمائی کی ملے گی پھر جنت بھی قرآن سے ہی ملے گی. جنت بھی قرآن کی وجہ سے ملے گی. قرآن کے بغیر جنت مل ہی نہیں سکتی. یاد رکھنا ہے یہ. اسی لیے جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے اپنے نبی کو یہ عطا فرمایا ہے. جی ہمارے لیے عطا فرمایا اپنے نبی کو قرآن. اسی لیے عطا فرمایا کہ اس کو پڑھو سمجھو عمل کرو اور دن قیامت میں تم سے راضی ہوگے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دوں گا. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ اور بنایا پھر ہم نے ابن مریم کو. یہ اللہ پاک نے عیسائیوں کو رد کیا کہ عیسائیوں عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ کس کا بیٹا ہے؟ مریم کا بیٹا ہے. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے نہیں مریم بیٹے. بنایا ہم نے ابن مریم کو
وہ امہ اور اس کی ماں کو آیتن اپنی توحید کی دلیل ہم نے بنایا. کس کو؟ ابن مریم کو اور اس کی ماں کو کیا بنایا؟ اپنی توحید کی دلیل بنایا. مریم صدیقہ کو تو ایسے دلیل بنایا کہ بغیر مرد کی قربت کے اللہ پاک نے مریم صدیقہ کو بیٹا عطا فرمایا. بغیر مرد کی قربت کے یہ اللہ ہی کر سکتا ہے. یہ اللہ کا کام ہے. بغیر مرد کی قربت کے اللہ پاک نے مریم صدیقہ کو کیا دیا؟ بیٹا عطا فرمایا. یہ اللہ پاک کی توحید کی دلیل ہے، نشانی ہے کہ اللہ پاک بغیر مرد کی قربت کے بھی بیٹا عطا کر سکتا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنی توحید کی دلیل بنایا کہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا. اللہ پاک چاہے تو بغیر باپ کو پیدا کرتی. اللہ پاک کی توحید کی دلیل ہے. اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ماں کی گود میں قوت گویائی عطا فرمائی. اللہ چاہے تو بچوں کو اللہ پاک قوت گویائی عطا فرما دی. اللہ ہی کر سکتا ہے. یہ بھی اللہ پاک کی توحید ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لے کے اگر کسی کوڑی کے وجود پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ پاک اسی وقت اس کو درست فرما دیتا تھا. یہ اللہ پاک کی دلیل ہے، توحید کی دلیل ہے. نہ کوئی ایکسرا، نہ کوئی آپریشن، نہ کوئی الٹرا ساؤنڈ، نہ کوئی انجیکشن. عیسیٰ علیہ السلام مادر کوڑی ہاتھ پھیرتے لگے نام لے اسی وقت اس کا کوڑ دور کر کے اللہ سے عطا فرما دیتا تھا. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لے کے مادر زاد آنکھوں کی مادر زاد اندھے ہوتے تھے ان کی آنکھوں میں ہاتھ پھیرتے تھے. اللہ پاک اسی وقت ان کو بینائی عطا فرما دیتا ہے. یہ اللہ پاک کی توحید کی دی. اللہ کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا. کوڑیوں کو سیکنڈ سے پہلے درست کرنا یہ کس کا کام ہے؟ کون کرتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اور مادر زاد اندھوں کو میرے خیال اب بھی کوئی نہیں آنکھیں دے سکتا کیونکہ ہے ڈاکٹر کوئی جو مادر زاد اندھوں کو بھی نہیں دے دے. ہاں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لے کے مادر زاد اندھوں کی آنکھوں آتے کہتے اسی وقت اللہ ان کی روشن کر آنکھیں روشن کی. یہ بھی اللہ پاک کی توحید کی دلیل ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام قبر پہ کھڑا ہو کے کہتے تھے مردے قم باذن اللہ، اوے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. کہتے عیسیٰ علیہ السلام سے کیا کہتے باذن اللہ، میرے اذن سے نہیں اللہ کے اذن سے کھڑا ہو جا. وہ مردہ زندہ ہو گئے قبر پھاڑ کے باہر آتا ہے. یہ بھی اللہ کا کام ہے. اللہ کی توحید کی دلیل اللہ کر سکتا ہے. تو کر سکتا ہے مردوں کو زندہ. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ. ایک نوجوان فوت ہو گیا تو اس کو اٹھا کے لوگ قبرستان میں لائے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں سے وہاں آ گئے. تو عیسیٰ علیہ السلام سے کہا باذن اللہ. وہ نوجوان زندہ ہو کے بیٹھ گیا منجی پہ، چار پائی پہ بیٹھ گیا. زندہ ہو گیا. کفن وغیرہ اس نے اپنا درست کیا. لوگوں نے چار پائی سے اٹھا کے لائے تھے. لوگوں نے کہا اب یہ چار پائی تو خود ہی اٹھا، اس کے سر پہ رکھی اور وہ گھر میں لے گیا چار پائی. تو کئی سال زندہ رہا، بیوی بچے ہوئے اس کے. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. لیکن میرے بھائیوں معجزے میں ہاتھ نبی کا طاقت کس کی؟ اللہ کی ہوتی ہے. معجزہ ہے ہاتھ نبی کا اور طاقت کس کی؟ ہاتھ ولی کا اور طاقت کس کی؟ یہ کرامت ہے. نبی کا معجزہ برحق ہے، ولی کی کرامت کیا ہے؟ برحق ہے. یاد رکھنا. اللہ اکبر. عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام سے مردوں کو زندہ کرواتے تھے. اور اللہ کے محبوب جب قرآن پڑھتے تھے تو قرآن کافر مشرک سنتے تھے. قرآن کی برکت سے اللہ کافروں مشرکوں کے دلوں کو زندہ کرواتے تھے. دل زندہ ہوتے تھے، دل روشن ہوتے تھے کافروں مشرکوں. یہ سارے ادھر سے ہی آئے ہیں. ادھر اللہ کے نبی صاحب یہ ادھر سے پہلے کفر میں ہی تھے. سارے قرآن سنتے گئے، قرآن کو قبول کرتے گئے. نبی آخری زمانے قدموں میں آ کر کلمہ پڑھتے گئے اور دل روشن ہوتے گئے. ان کے اللہ تعالیٰ روشن کر دیا، دنیا میں بھی روشن کر دیا، آپ روشن کر دیا صحابہ کرام. اللہ اکبر کبیر. فرمایا ہم نے ابن مریم کو اسی ماں کو کیا بنایا؟ اپنی توحید کی دلیل بنایا. وآویناہما الی ربوہ، اور ٹھکانہ دیا ہم نے ان کو ربوے پہ. ربوہ یہ نہیں جو برطانویوں نے بنایا ہے چنوٹ کے پاس، یہی کہتے ہیں یہ ربوہ بھائی ایمان. یہی کہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پہلے کا ہے، لیکن 500-600 سال کا پہلے کا زمانہ ہے. وہاں کہاں لے ربوہ؟ یہ رب کبھی بعد ہوا ہے. یعنی یہی ربوہ ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے. جھوٹ ہے یہ ربوہ نہیں. ربوہ کا معنی ہوتا ہے بلند زمین.
ہم نے ٹھکانہ دیا عیسیٰ کی ماں کو بلند زمین پر، مراد فلسطین کی زمین ہے یہ جی، تو وہاں ٹھکانہ دیا ان دونوں کو. تو ذات قرار و معین، وہ جو زمین تھی نا وہ قرار والی برابر ہموار زمین تھی فلسطین کی، اور چشموں والی زمین تھی. اب بھی وہاں چشمے ہیں، باغات ہیں. اس دور کے اندر بھی بڑی وہ سرسبز زمین تھی، ہموار تھی، چشمے تھے، اور سبزوں کی وجہ سے، پھلوں پھولوں کی وجہ سے، چشموں کی وجہ سے لوگ وہاں رہتے تھے، آباد ہوتے تھے. اس لیے اللہ فرما رہے کہ ٹھکانہ دیا ہم نے ان دونوں کو بلند زمین پہ جو قرار والی ہموار برابر زمین تھی اور چشموں والی زمین تھی. وہاں لوگ رہتے تھے سرسبز ہونے کی وجہ سے اور چشموں کی وجہ سے لوگ آباد ہوتے تھے. تو وہاں مریم صدیقہ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ٹھکانہ دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نا تو اس دور کا جو یہودی بادشاہ نا اس کو پتہ لگ گیا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق. اس نے بڑی کوشش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے فلسطین میں پہنچ گئی. جب تک وہ بنا نہیں ہوتی بات انہیں چپا چپا چھان مارا. عیسیٰ علیہ السلام مریم صدیقہ اس کو نظر نہیں آئے. تو وہیں رہی ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ فلسطین کے اندر. اس نے بڑی تلاش کیا، بڑی کوشش قتل کر دیا جائے، لیکن اس کو نظر نہیں آئے. نہ مریم صدیقہ نظر آئی، نہ عیسیٰ علیہ السلام نظر آئی. فلسطین میں ہی رہے 12 سال تقریباً، جب تک وہ مر نہیں گیا. اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہاں ٹھکانہ دیا؟ فلسطین میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مکے میں ٹھکانہ دیا. اور کہاں ٹھکانہ دیا؟ مدینے میں ٹھکانہ دیا. مکے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، اور مدینے کے اندر بھی اپنی زندگی کو باقی حصہ اللہ کے نبی نے گزارا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیوں، مکے کے اندر کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے کہ نا؟ اور مدینے کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا روضہ ہے اور مسجد نبوی ہے. بیت اللہ شریف میں ایک نماز پڑھو تو کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ 1,00,000 نماز کا ثواب اللہ پاک صاف فرماتا ہے ایک نماز پڑھنے کے لیے. اور مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھو تو اللہ پاک ایک نماز کے بدلے 50,000 نمازوں کا ثواب صاف فرماتا ہے. میرے بھائیوں، بیت اللہ شریف کے اندر اللہ کا مکے کے اندر کیا ہے؟ آب زمزم ہے. اور مدینے کے اندر کیا ہے؟ کھجوریں ہیں، ہے نا؟ کھجوریں ہیں. سینکڑوں سال کا عرصہ بیت گیا، پوری دنیا میں آب زمزم جا رہا ہے، مدینے کی کھجوریں جا رہی ہیں. نہ آب زمزم ختم ہوا، نہ مدینے کی کھجوریں. کیا ہے؟ یہ دونوں عظیم الشان شہر ہیں میرے بھائیوں، مکہ اور مدینہ. یہ قرآن میں ان کا ذکر ہے، لاہور کا ذکر نہیں قرآن میں ہے. ذکر قرآن لاہور کا، فیصل آباد کا. مکے کا ذکر بھی قرآن میں ہے، مدینے کا ذکر بھی. برکتوں والے شہر ہے، یہ عظیم الشان شہر. لوگ کہتے مولوی جنہیں لاہور نہیں دیکھا انہیں، میں نہیں گل غلطی. جنہیں مکہ نہیں دیکھا مدینے انہیں کچھ نہیں دیکھا. ہاں انہیں کچھ. فیصل آباد ہمارا شہر ہے، لاہور ہمارا شہر، مکہ مدینہ اللہ کے رسول کے شہر ہے. کروڑوں شہر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے میرے بھائی. اللہ کے نبی نے فرمایا الحاج والعمار وفد اللہ، کہ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے پرونے ہیں. ہم اپنے مہمانوں کی قدر کرتے ہیں کہ نا؟ ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں، ہم قدر کرتے ہیں، چائے پانی حکا سگریٹ اچھا پیش کھانا اچھا پیش کرتے ہیں. تو اللہ بھی اپنے گھر میں آنے والوں کی قدر کرتا ہے. یاد رکھنا اللہ کے مہمان ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے نا، اللہ اس کو حج کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. حج کے برابر. میں اس رمضان میں الحمدللہ گیا تھا عمرہ کرنے کے لیے، تقریباً 1 مہینے 28 دن میں نے وہاں گزارے ہیں مکے مدینے میں. یقین جانیں آپ کہ جتنی خوشی، جتنا سکون ان 28 دنوں میں مکے مدینے میں گھروں میں ہوا، پوری زندگی میں ایسا سکون خوشی نصیب نہیں ہوئی ہے. اور میں نے مکے مدینے کے اندر اللہ پاک کی رحمتیں، اللہ پاک کی مددیں ڈائریکٹ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں کہ اللہ کے پیارے. اللہ میرے بھائی ہم سب کو نصیب فرمائے، حج بیت اللہ بھی نصیب فرمائے اور عمرہ بھی نصیب فرمائے، اور بار بار اللہ نصیب فرمائے. ثم انشأنا من بعدهم قرونا، پھر پیدا کیا ہم نے بعد ان کے دوسری قوموں کو. ما تسبق من امت، نہ آگے بڑھا کسی امت سے وقت اس کا، وما یستاخرون، اور نہ وہ امت پیچھے ہٹی. ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر بھیجا ہم نے کئی رسول تترا لگاتار. کلما جاء امت رسول، جب کبھی آیا کسی امت پر رسول اس کا کذب تکذیب کی ان امتوں نے اس کی، فاتبانا، پر پیچھے لگا دیا ہم نے، بعضهم ان کے بعض کو بعض کی. یعنی جس طرح لگاتار امتوں نے رسولوں کی تکذیب کی، اسی طرح لگاتار ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ قوموں کو ہلاک کر دیا.
وجعلناہم احادیث، پھر ہم نے کیا بنا دیا ان قوموں کو؟ قصے کہانیاں، افسانے داستانیں بنا دیا، افسانے داستانیں رہ گئی، بس ان کو کوئی باقی نہ رہا۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون، دوری ہے واسطے ایسی قوم کو جو ایمان نہیں لاتی۔ جی بے ایمان قوم جو ہے کافر مشرک اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر بھیجا ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو ساتھ اپنی نشانیوں کے وسلطان مبین اور واضح دلیل کے ساتھ، الی فرعون، کہاں طرف فرعون کی، وملئہ اس کے سرداروں کی، فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما، یہ قوم جو تھی نا فرعونی، یہ لوگ یہ عالی یہ سرکش لوگ تھے، متکبر مغرور لوگ تھے۔ فقالوا، پس کہا انہوں نے فرعون انؤمن، کہ ایمان لائے ہم لبشرین مثلنا، جی دو آدمیوں پہ جو ہماری مثل ہماری طرح کے ہیں، موسیٰ اور ہارون، اور قوم ان دونوں کیا لینا ابھی ہماری غلام ہے۔ فکذبوہما، پس تکذیب کی فرعونی ان دونوں کی، یعنی موسیٰ اور ہارون کی، فکانوا من المہلک، ہو گئے وہ فرعونی ہلاک ہونے والوں سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، البتہ تاکہ دی ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات، لعلہم، تاکہ بنی اسرائیل راہ پائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ، اور بنایا ہم نے ابن مریم اس ماں کو آئے اپنی توحید کی نشانی۔ وَآوَيْنَاهُمَا، اور ٹھکانہ دیا ہم نے ان دونوں کے لئے ربوۃ، بلند زمین پہ، ذات قرار، جو قرار والی تھی، ہموار تھی، برابر تھی، ومعین، اور قسم والی تھی۔ تو سب ذرا بیٹھے بھئی، اب ایک حمد ہوگی، ایک نعت ہوگی، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، کوئی صاحب نہ جائے، یہ پھٹیاں وغیرہ اکٹھی کر دیں، قرآن وغیرہ سب آزاد یہاں آ جائیں تو سن کے جائیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، سارے ساتھی بیٹھیں، کھانا پینا بھی ہے، ہاں بعد میں کوئی انشاءاللہ کھانے پینے کا بھی پروگرام ہے، سب ساتھی یہاں آ جائیں گے، جزاک اللہ۔ یہ کرے سب ساتھی یہاں آ جائیں، سن کے جائیں بھائی، الحمدللہ ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ آگے آگے آ جائیں سارے ساتھی، آگے آ جاؤ سارے ساتھی، آ جاؤ آ جاؤ آگے آ جاؤ آ جاؤ ماشاء اللہ، آ جائیں سارے ساتھی ماشاء اللہ۔ یہ صاحب اسماعیل بیٹھ، آ جاؤ سارے ساتھی آگے آ جائیں۔